سکون گاؤں تھا جہاں دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ اسی بستی میں ایک نیک دل شخص حارث رہتا تھا۔ حارث کے پاس دنیاوی مال و دولت نہ تھا، لیکن دل بہت بڑا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، کھجورے، شہد، آٹا اور روزمرہ کی چیزیں بیچتا۔ لوگ اسے صادق اور امین کہہ کر پکارتے، کیونکہ وہ کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ ہر دن فجر کی نماز کے بعد وہ دعا کرتا، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے حلال سے راضی رکھ۔ دن بھر وہ مسکرا کر گاہکوں کو خوش دلی سے چیزیں دیتا، بعض کو ادھار بھی دے دیتا۔ ایک دن گاؤں کے امیر ترین تاجر زاہد نے حارث کی دکان دیکھی۔ زاہد حیران ہوا کہ حارث کے پاس اتنے کم وسائل میں اتنی خوشی اور سکون کیسے ہے۔ زاہد نے اپنے دل میں سوچا، یہ تو کچھ خاص راز ہے، میں جان کر رہوں گا۔ اگلے دن زاہد نے حارث سے پوچھا، تمہیں نقصان نہیں ہوتا؟ تم تو زیادہ کماتے بھی نہیں، پھر بھی خوش رہتے ہو۔ حارث مسکرایا اور کہا، میں زیادہ کا طالب نہیں، میں برکت کا طالب ہوں۔ برکت وہ دولت ہے جو کم کو کافی کر دیتی ہے۔ زاہد نے طنزیہ انداز میں کہا، میری بڑی دکانیں، ملازمین اور دولت ہے، لیکن دل کبھی مطمئن نہیں۔ حارث نے نہایت حکمت سے جواب دیا، دولت جمع کرنا آسان ہے، لیکن دل کا سکون صرف اللہ کی رضا اور حلال رزق سے ملتا ہے۔ زاہد نے توبہ کی اور اپنے کاروبار کو درست کیا۔ اس نے ملازمین کے ساتھ نرمی برتی، حلال کمایا اور سود سے توبہ کی۔ چند ماہ بعد وہ خود کہنے لگا، پہلے دولت تھی، سکون نہ تھا، اب اللہ کی رضا ہے اور دل مطمئن ہے۔ اسی دن زاہد نے حارث کے ساتھ دن گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ حارث گاہکوں کے ساتھ نرم گفتگو کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، تول میں کمی نہیں کرتا۔ حارث دن میں 5 وقت نماز پڑھتا، بچوں کو دین سکھاتا اور رات کو قرآن کی تلاوت کرتا۔ زاہد نے دیکھا کہ حارث کے گھر میں سادگی ہے، لیکن محبت اور اطمینان کی خوشبو ہے۔ اس کی بیوی شکر گزار، بچے باادب اور دین دھار۔ زاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، اے حارث، آج میں نے برکت کا اصل مطلب سیکھ لیا ہے۔ رزق کی کمی نہیں، برکت کی ضرورت ہے۔ جو شخص حلال کماتا ہے، اللہ اس کے رزق میں سکون ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور سود رزق سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ صدقہ، نماز اور تقوی رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سورۃ طلاق من 2 إلى 3۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔